السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے اثرات لیتا ہے، ایسے اثرات جو اس کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی سے زیادہ بہتر طور پر شاید ایک ڈاکٹر اس بات کو سمجھ سکے کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو کچھ خاص قسم کے امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کیسز بار بار آنے لگتے ہیں۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، گرمیاں اپنی انتہا کی طرف گامزن ہیں اور کچھ عرصے کے بعد شاید ان کی شدت میں تھوڑی بہت کمی واقع ہونے لگے۔ لیکن جیسے کہ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اور اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت کچھ عرصے تک اسی طرح رہے گی اور اس کے بعد اس میں کمی ہوگی۔ تو گرمیوں کے ساتھ جس بیماری کی ایسوسیشن ہے وہ ہے ڈائریا یا اسہال کی بیماری۔ یہ بیماری یوں تو بڑوں میں اتنی مہلک نہیں سمجھی جاتی، لیکن بچوں میں خاص کر یہ انتہائی مہلک سمجھی جاتی ہے، اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی صحت کو یا اس کی زندگی کو اتنا ہی زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ آج ہم بات کریں گے اسی بیماری کے حوالے سے۔ اسہال یا دست کی بیماری انتہائی عام ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسلیم، جو کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہیں اور جن کا تعلق ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، دست یا اسہال کی بیماری کتنی عام ہے اور کن بچوں کو، کیونکہ بچوں کی بھی مختلف عمریں ہوتی ہیں، اس بیماری کی وجہ سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے؟ یہ بیماری ہمارے پاس بہت زیادہ عام ہے اور یہ سارے سال ہوتی رہتی ہے۔ اس کا کوئی یہ نہیں کہ ہم کو خاص موسم ہے، لیکن زیادہ تر یہ جون، جولائی اور اگست جو مانسون کے سیزن ہوتے ہیں نا، بارش کے موسم میں، جس میں گرمی بھی ہوتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے، اس میں یہ زیادہ عام زیادہ ہو جاتی ہے اور مریض زیادہ آتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ خاص کر اس لیے آتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے یا گرمی کا موسم ہوتا ہے تو چیزیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور ان ہائیجینک کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں اس بیماری سے، وہ بہت جلدی وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس بیماری اس سیزن ان مہینوں میں جو گرمی کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نوزائیدہ بچوں کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری بڑی ایسی بیماری ہے جس کی بنیاد پر بے شمار بچے اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں۔ شاید سانس کی بیماریوں کے بعد اسی بیماری کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ کافی درست، یہ بات بہت درست ہے۔ اس لیے ہمارے پاس، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو سانس کی بیماری ہیں، جیسے انفیکشن ہے، اس سے بھی زیادہ موشنز کی بیماری ہمارے پاس ہیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں، خاص کر جو کچھ انڈر 1 ایئر کے بچے ہیں اور جو ماں کا دودھ جو نہیں پی رہے ہیں، جی، جو ماں کے دودھ پہ ان میں کچھ بیماریاں کم ہوتی ہیں، لیکن جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، مکس فیڈنگ ہے، جہاں بوتل کا دودھ پی رہے ہیں، ان میں یہ موشنز کی بیماری اور زیادہ کامن ہوتی ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو ماں کا دودھ ایک طرح سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ ماں کا دودھ بہت بہترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے بچے کے لیے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دودھ بچے کو پلائے تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کی صحت کے معاملے میں والدین اور خاص کر ماں بہت زیادہ مستعد ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نوزائیدہ بچوں میں فریکوینسی آف سٹول اگر دیکھا جائے تو عام انسان کے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ آتے ہیں۔ جی، کتنے زیادہ اسٹول آئیں یا کتنے متواتر اسٹول آنے کے بعد والدین کو اس طرف پریشان ہونا چاہیے کہ وہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، یا اس کو آیا دستوں کی بیماری تو لاحق نہیں ہو گئی؟ اصل میں اگر ہم یہ دیکھیں نا، اگر جو ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے نا، تو اس بچے کو جو موشن ہوں گے نا، وہ پیسٹ کی طرح، لئی کی طرح ہوں گے۔ جی، اور مدر ملک پہ جو بچہ ہوتا ہے ان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے، مطلب وہ 5 بار بھی اگر اس نے موشن کر لیا ہے، 10 بار بھی کر لیا ہے، تو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پانی اس موشن میں نہیں آ رہا، اگر پیسٹ جیسا موشن ہے اور ماں کا دودھ بچہ پی رہا ہے، تو ماں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موشن کی ہم ڈیفینیشن اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بار بھی بچے کو موشن ہو رہا ہے، اس میں پانی آ رہا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بچے کو موشن کی بیماری شروع ہو گئی ہے۔ اس کا یہ اس سے نمبر اور فریکوینسی سے تعلق نہیں ہوتا۔ اگر 4 موشن کر رہے ہیں لیکن فارم موشن ہے، لوز نہیں ہے، تو اس میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص کر
انفینٹ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا 1 سال سے کم عمر کے بچے, جی, اور اگر پانی آ رہا ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ابھی پانی آ رہا ہے تو اس کو موشن کی بیماری شروع ہو گئی ہے, تو احتیاطی تدابیر ہم نے شروع کر دینی چاہیے اس پر. یعنی جتنے پتلے ہوں اتنے زیادہ خطرناک ہیں. پانی نہیں آنا چاہیے, اگر پانی آ رہا ہے موشن میں تو اس کا مطلب موشن کی بیماری یا اسہال کی بیماری ان کو شروع ہو گئی ہے, تو ہمیں ماں کو چاہیے اور ہم کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, اور جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچے وہ تو وہ ORS اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اس کو, تاکہ ORS بنا کے اس کو تھوڑا تھوڑا پلانا شروع کر دے, تاکہ بچے میں پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب, اسہال کے ساتھ مختلف قسم کے خطرناک معاملات ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں, مثلاً جسم میں پانی کی کمی جیسے آپ نے بتایا وہ ہو سکتی ہے, نمکیات کی کمی بھی ایک معاملہ ہے جو سامنے آ سکتا ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بچہ اس بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے اندر ایسی کون سی علامات ہیں جن کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اگر ہونا شروع ہوئی ہیں تو کمپلیکیشنز کے امکانات بڑھ چکے ہیں, یا کوئی ڈینجر سائنس ہوتی ہیں کہ یہ چیز زیادہ خطرناک ہو؟ مختلف گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جب پیشنٹ جاتے ہیں نا جلاب کی بیماریوں کے ساتھ, اسہال کی بیماریوں کے ساتھ, تو یہ ڈاکٹر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جیسا کہ 1 موشن ہوا, 2 موشن ہوئے, جہاں وومٹنگ شروع ہو گئی, الٹیاں شروع ہو گئیں, تو ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ علامات کیا ہیں تاکہ وہ الرٹ ہو جائیں. کچھ علامات جو ہوتی ہیں اس وجہ سے تو مریض اسپتال میں آتا ہے, جی, لیکن جیسا کہ وومٹنگ ہو رہی ہے, بچے کو الٹیاں ہو رہی ہیں, جلاب ہو رہے ہیں اور کنٹرول نہیں ہو رہے, تو ظاہر جسم میں پانی کم ہوتا جائے گا. جی, الٹی میں, موشن میں نمک بھی کم ہو جائے, نمکیات بھی جسم سے نکل جاتی ہیں, تو جب نمکیات جسم میں کم ہوں گی اور پانی کم ہوگا تو جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے بچہ لاغر ہو جائے گا, سست پڑ جائے گا, پیشاب اس کا آنا کم ہو جائے گا, جی, اس کی سانس کی رفتار تھوڑی تیز ہو سکتی ہے, اس کی ہارٹ کی دل جو کی رفتار ہے تھوڑی کم ہو سکتی ہے. اگر بہت زیادہ پانی کم ہو جاتا ہے تو پیشاب بند ہو جائے گا اور بچہ ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے اگر پانی کم ہو جاتا ہے. یعنی غنودگی میں اگر جانے لگے تو. جی, اور اسکن کے جو ریکوائل ہے, ہم اسکن کا ہم پنچ کر کے دیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ الاسٹیسٹی جو ہوتی ہے نا اسکن کی, اگر ہم پنچ کریں چھوڑیں تو فوراً اسکن اپنی پوزیشن میں آ جائے گی نارمل. لیکن پانی کی کمی ہوگی تو اگر ہم ایسے پنچ کریں گے اسکن کو واپس سلو جائے گا. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ پانی کی کمی ہے جسم میں بچے کے. تو لیکن اور اس کے علاوہ آپ اگر چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو ماں سے کہیں اس کی آنکھیں دیکھیں, آنکھیں ایسے لگتی ہے کہ پانی جتنا کم ہوتا جائے گا آنکھیں اندر دستی جائیں گی. جی, تو اس کو سنکن آئز ہم بولتے ہیں. تو اس سے بھی ماں کو اندازہ ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو آپ فوراً بچے کو ہاسپٹل میں لے آئیں. صاحب اسی طرح سے سر میں جو تالو کا اندر دب جانا جس کا کافی تذکرہ, وہ بھی ڈپریس ہو جاتا ہے, نیچے دب جاتا ہے. اگر پانی کم ہوگا تو وہ بھی نیچے دب جائے گا. تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بچے میں پانی کی سیریس کمی واقع ہو رہی ہے. جی, اور آپ اگر بچے کا منہ کھول کے دیکھیں, زبان کو اگر آپ انگلی سے ہاتھ لگائیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی زبان بھی ذرا جو ڈرائی ہو گئی, سوکھ گئی ہے. اور بہت زیادہ اگر پانی کم ہوگا تو بہت زیادہ سخت ہوگی, اس میں سوکھی زبان لگیں گی. آنکھوں کے جو آنسو ہیں, نارملی سب لوگوں کو, بڑے چھوٹے, آپ دیکھیں آنکھوں میں چمک ہوتی ہے, شائنی آئیز ہوتی ہے. یہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر پانی جسم میں کم ہوتا جائے گا, آنکھوں میں بھی کم ہو جائے گا, تو اس میں جو یہ شائنینیس ہے, اس کی چمک ہے, آنکھوں میں کم ہو جائے گی. تو اور ٹیئرز جو ہیں, آنکھوں کے آنسو بنیں گی نہیں. پانی کم ہوگا تو آنسو کہاں سے بنیں گے؟ جی, یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ پانی کافی کم ہو گیا بچے میں. اور جتنا زیادہ پانی کم ہوگا جسم میں مسائل شروع ہو جائیں گے. اور جو سب سے خطرناک چیز جو بچے میں ہو سکتی ہے نا, وہ کڈنی کام کرنے چھوڑ دیں گی, جو گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے, پیشاب نہیں بنے گا, بچہ رینل فیلئر میں جا سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایمرجنسی والی سچویشن ہوتی ہے. ایسی حالت میں بچے کو فوراً ہسپتال میں آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں دست کی بیماری یا اسہال کی بیماری کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.